جی آرٹیکل شپ گرد سفر اور فراز باب چھٹے باب کا دوسرا حصہ۔ کمرے میں پہنچ کے ذرا سستانے کو لیٹے ہی تھے کہ نیند نے آ لیا اور کوئی 5 گھنٹے سوتے رہے۔ ہمیں بہت سردی لگ رہی تھی، مگر وہاں کے لوگوں کے مطابق اصل سردی کا آغاز تو ابھی ہونا تھا۔ ہیٹر کے بغیر تو ہمارا گزارا بالکل ناممکن تھا۔ کمرے سے باہر نکلو تو لگتا تھا ہوا ہڈیوں میں جا رہی ہے۔ رات کو رضائیاں ہیٹر پر گرم کر کے اوڑھ لیں اور لیٹ کے اگلے دن کلائنٹ کے آفس جانے اور اس آڈٹ کے سلسلے میں منصوبہ بندی کرتے ہوئے پھر کب صبح نیند کی آغوش میں چلے گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح 8:30 بجے آفس پہنچنا تھا۔ کبھی بھول نہیں سکتے کہ تقریباً صبح 7:30 آنکھ کھلی تو سینئر اپنے بستر پر موجود نہیں تھے اور نہ ہی ان کی رضائی بستر پر موجود تھی۔ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا تو ڈریسنگ روم کے ساتھ باتھ روم تھا۔ ڈریسنگ روم کے دروازہ کھلا تھا سو اندر جھانک کر دیکھا تو سینئر اپنے کاندھوں پر رضائی اوڑھے شیو کر رہے تھے۔ بس انہوں نے ہماری طرف دیکھا۔ ہم نے ہنسی روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر پھر دونوں کا ایک طویل قہقہ بلند ہوا جو آج بھی ہمارے کانوں میں اسی طرح گونج رہا ہے۔ پہلے دن پورے 8:30 کلائنٹ کے آفس پہنچ گئے۔ یہ آڈٹ بھی 4 سے 6 ہفتے کا تھا۔ یہاں آڈٹ سٹاف کے لیے مختص کیے ہوئے کمرے میں بھی ہمیں بھجوا دیا گیا۔ ریکوائرمنٹ لیٹر لکھا جس میں تمام تر کاغذات، معلومات، اسٹیشنری جو درکار تھی وہ لکھ ڈالی کہ جیسے جیسے ڈیٹا ملتا جائے گا کام کو آگے بڑھاتے جائیں گے کہ جب تک تیرے قدموں میں فروکش ہیں سبوکش ساقی خط بادہ نہ لبے جام سے اترے۔ آہستہ آہستہ ڈیٹا ملنے لگا اور کام کا آغاز کر دیا۔ سینئر کافی ماہر تھے، انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ کلائنٹ سے بات کیسے کرنی ہے، کاغذات اور دیگر معلومات کا حصول کیسے ممکن ہے، یہ بھی سمجھایا کہ مسائل کا حل تلاش کرتے ہوئے کام کو آگے کیسے بڑھانا ہے اور مسائل میں الجھ کر کام کو پس پش نہیں ڈال دینا۔ وہ ہیلا گر ہیں جو مجبوریاں شمار کریں چراغ ہم نے جلائے ہوا کے ہوتے ہوئے۔ کبھی کبھی کام زیادہ ہوتا تو اتوار کو بھی اپنی عارضی رہائش گاہ پر فائلیں لے آتے اور کبھی جب فراغت ہوتی تو کوئٹہ کے گرد و نواح علاقوں میں سیر کرتے۔ ایک اتوار کوئٹہ شہر سے کوئی 21 کلومیٹر کے فاصلے پر اڑک کی وادی جا پہنچے، جہاں ایک چھوٹی سی آبشار ہے اور پاکستان آرمی نے 60 کی دہائی میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے ایک چھوٹا سا ڈیم ولی تنگی ڈیم کے نام سے بنایا ہوا ہے۔ پہاڑوں میں آتا ہوا صاف و شفاف پانی وادی کے حسن کو دوبالا کر رہا تھا۔ واپسی پر ہنہ جھیل بھی آئے جو کوئٹہ شہر سے کوئی 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 1894 میں برطانوی حکومت نے لوگوں کی سہولت کے لیے اس کو بنوایا تھا۔ اس جھیل کی گہرائی تقریباً 43 فٹ ہے اور رقبہ تقریباً 1818 ایکڑ ہے، اور اس جھیل میں اڑک کے قدرتی چشموں اور برف باری کا پانی جمع ہوتا ہے۔ یہاں لوہے کے 5 دروازوں اور 5 سرنگوں کی بھی تعبیر کی گئی ہے تاکہ پانی کا ضیاع نہ ہو۔ یہاں کشتی رانی بھی ہوا کرتی تھی، بلکہ سنا تھا کہ کشتی رانی کے مقابلے بھی ہوا کرتے تھے، لیکن جب ہم نے دیکھا تو جھیل میں پانی بہت کم تھا۔ البتہ لوگوں کو کشتی کی سیر کروائی جا رہی تھی۔ یہاں ایک چیئر لفٹ کے آثار بھی تھے جو کہ مقامی لوگوں کے مطابق ایک حادثے کے بعد یہاں سے ختم کر دی گئی۔ وہاں پہاڑوں پر کہیں کہیں ہندی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ ہم نے غور کیا کہ کوئٹہ کے مقامی لوگ اور کلائنٹ کے دیگر افسران جو ہمارے ہمراہ تھے وہ ایک دوسرے کو اشاروں میں کچھ کہہ رہے تھے کہ وہ ہم سے کچھ پوچھیں۔ جب ہم نے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ خاموش رہے اور بات آئی گئی ہو گئی۔ یہ دونوں پرفضا مقامات انتہائی خوبصورت لگے اور یہاں پر ہم کافی لطف اندوز ہوتے رہے۔ خوبصورت مناظر اور بہت سے اور سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے پیارے لوگوں نے میزبانی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ راستوں میں پھلوں کے درخت حسن کو دوبالا کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ راستے میں یہ بھی نظر آیا کہ لوگوں نے پہاڑوں پر کھیتی باڑی کی ہوئی تھی، فصلیں اگی ہوئی تھیں اور ان کو پانی کی فراہمی کے لیے بھی انوکھے انتظامات کر رکھے تھے۔ کوئٹہ ایک خوبصورت اور پرسکون شہر ہے، مگر بڑھتی ہوئی سردی اور حالات کی کشیدگی ہمیں زیادہ دیر باہر ٹھہرنے نہیں دیتی تھی، خصوصی طور پر شام کے بعد۔ ایک شام دفتر سے فارغ ہو کر لیاقت بازار بھی چلے گئے، جو ایک بڑا بازار تھا، دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، جہاں پر بہت سی دوسری دکانوں کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر کمبلوں، شالوں، ڈرائی فروٹ اور لیپ ٹاپ کی بڑی بڑی دکانیں تھیں۔ اگلے دن کوئٹہ میں ہمارا پہلا جمعہ تھا۔ سوچا مسجد جا کر جمعہ کی نماز ادا کر لیں، لیکن وہاں آفس کے آس پاس کسی مسجد کا پتہ نہیں تھا، مگر اتنا ضرور اندازہ تھا کہ جمعہ کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ کلائنٹ کے ایک افسر سے پوچھا
کہ یہاں آس پاس کوئی مسجد ہے؟ بس جناب نہ پوچھیں، ان صاحب کے ماتھے پر تو تیوریاں آ گئی اور اسی حالت میں مجھے گھورتے ہوئے بولے کیوں؟ ہم نے کہا جمعہ نہیں پڑھنا۔ اس جملے نے تو بس رہی صحیح کسر نکال دی۔ وہ اچک کر بولے تمہیں کیا، ہم پڑھیں نہ پڑھیں؟ ہم نے کہا جناب ہم نے جمعہ پڑھنا ہے، ہاں بالکل آپ کی مرضی، آپ کو تو ہم پڑھنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ دل میں سوچ رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی پوری توجہ نماز پر ہوتی ہے لیکن وہ نماز دوسرے کی ہوتی ہے۔ ایسے میں ہمارے سینئر درمیان میں پڑے اور معاملہ دریافت کیا تو کھلا کہ کلائنٹ کے سبھی افسران ہمیں پہلے دن سے ہی ہندو سمجھ رہے تھے، استغفر اللہ، اور وہ صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان پر طنز کر رہے ہیں کہ جمعے کا وقت ہو گیا ہے اور وہ مسلمان ہو کے جمعہ کی نماز کے لیے کیوں نہیں جا رہے۔ بعد میں یہ بھی کھلا کہ وہ کلائنٹ کے افسران جو ہنہ اڑک ہمارے ساتھ گئے تھے وہاں کی پہاڑیوں پر لکھی ہندی تبھی ہم سے پڑھوانا چاہتے تھے کہ ہمیں ہندی زبان آتی ہوگی، اس لیے وہ وہاں ایک دوسرے کو اشاروں میں بات کر رہے تھے۔ اس وقت ہمیں یہ احساس ہوا کہ ان لوگوں کو بھی وہی غلط فہمی ہو گئی ہے جو اکثر لوگوں کو ہمارے نام سے ہو جاتی ہے کہ شاید انیل کوئی ہندوانہ نام ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور انیل کے بہت سے مطلب ملتے ہیں جیسے پہنچنے والا، معصوم وغیرہ، اور اس نام کا کسی مذہب سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ معاملہ سینئر کی مداخلت سے خوشگوار انداز میں حل ہو گیا۔ ہمارا بینک اکاؤنٹ تو فرم نے لاہور میں رہتے ہوئے کھلوا دیا تھا، مگر پہلے 3 ماہ پروبیشن پیریڈ کے دوران اسٹوڈنٹ کو اسٹائپنڈ نہیں دیا جاتا بلکہ 3 ماہ کا اکٹھا اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے۔ کوئٹہ میں قیام کے دوران ہمارا پہلا 3 ماہ کا اسٹائپنڈ مبلغ 19,500 روپے 6500 روپے ماہانہ کے حساب سے ہمارے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گیا، جبکہ 1 جولائی 2018 سے اسٹائپنڈ کو آئی کیپ نے 11,700 روپے ماہانہ کر دیا ہوا ہے۔ یہ ہماری زندگی کی پہلی آمدنی تھی جس کی خوشی کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ یہ تو فرم کی مہربانی تھی کہ انہوں نے 3 ماہ کا اکٹھا اسٹائپنڈ ہمیں دے دیا، اور ورنہ کچھ لوگ تو آپ کے پیسے واپس کرنے سے انکار نہیں کرتے اور نہ کبھی کرتے ہیں۔ کئی موقع ایسے بھی آئے کہ کلائنٹ کے ساتھ صورتحال میں ڈیٹا کی عدم دستیابی یا کسی اصولی نقطے پر بحث کے نتیجے میں کشیدگی کے آثار نمایاں ہو جاتے، مگر پھر لوگ ان حالات کو وہیں قابو کر لیتے کیونکہ جب بھی اس کشیدگی کو طول دیا نقصان ہم نے نہیں اٹھایا۔ اب تیرا تغافل بھی گوارا کہ ابھی تک ہم ترک ملاقات کی خاری نہیں بھولے۔ جب کبھی بھی ڈس ایگریمنٹ ود مینجمنٹ ہو جاتا تو یہی خیال گزرتا کہ اب بات دوستی کی نہیں حوصلے کی ہے، لازم نہیں کہ تو بھی میرا ہم خیال ہو۔ 6 ہفتے کے دوران آڈٹ مکمل ہو گیا۔ آڈٹ کی فائلیں تقریباً ساتھ بنا لی اور جو بھی ایڈجسٹنگ انٹریز کلائنٹ کے اکاؤنٹ میں کروانی تھی وہ کروا لی۔ آڈٹ کے آخر میں ایک مینجمنٹ لیٹر کلائنٹ کو دیا جاتا ہے جس میں کلائنٹ کے اکاؤنٹنگ، انٹرنل کنٹرول سسٹم اور اس سے متعلق کمزوریوں کی نشاندہی کی جاتی ہے تاکہ وہ ان کمزوریوں کو دور کر لیں۔ مینجمنٹ لیٹر بھی ہم ساتھ بناتے تھے اور اپڈیٹ کرتے رہتے تھے، یعنی جب کبھی سسٹم میں جو کوئی کمزوری نظر آتی اس کو مینجمنٹ لیٹر میں نوٹ کر لیتے اور آخر پر مینجمنٹ لیٹر تیار کر کے کلائنٹ کو دے دیا جاتا۔ اسی طرح اسی کلائنٹ پر بھی ہم نے مینجمنٹ لیٹر تیار کر لیا اور لاہور واپس جاتے جاتے یہ سوچتے ہوئے مینجمنٹ لیٹر کلائنٹ کے حوالے کر دیا کہ ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں میں نہیں، کوئی تو ساحل پہ اتر جائے گا۔ کوئٹہ اسٹیشن پر جا کر جعفر ایکسپریس کی ہی ٹکٹیں بک کروائیں، گیسٹ ہاؤس میں آ کر واپسی کا رخت سفر باندھا۔ واپسی کا سفر بھی یادگار اور خوشگوار رہا اور آخرکار ہم لوگ لاہور پہنچ گئے، یوں لگا کہ شہر پہنچ گئے ہوں۔ جہاں بھی جانا تو آنکھوں میں خواب بھر لانا، یہ کیا کہ دل کو ہمیشہ اداس کر لانا۔ جہاں بھی جانا تو آنکھوں میں خواب بھر لانا، یہ کیا کہ دل کو ہمیشہ اداس کر لانا۔ میں برف رتوں میں چلا تو اس نے کہا، پلٹ کے آنا تو کشتی میں دھوپ بھر لانا۔ فرم آ کر تمام فائلیں ریویو کے قابل بنانی شروع کی۔ جو ملتا ایسے دیکھتا کہ جیسے کہہ رہا ہو، اچھا تو تم لوگ کوئٹہ سے بھی زندہ واپس آ گئے ہو۔ اور ہمارے جذبات کچھ ایسے ہوتے، جانے کس حال میں ہم ہیں کہ ہمیں دیکھ کے لوگ ایک پل کے لیے رکتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ فائلیں بنا لی تو حکم آ گیا کہ ریویو کروائی جائے۔ تو پھر ہم اس مرحلے سے بھی گزرے تو فراز صاحب کہنے لگے کہ اب ماحول کی مہلت نہیں ملنے والی۔
اب ماہو سال کی مہلت نہیں ملنے والی، آ گئے اب تو شب و روز عذابوں والے۔ لیکن پھر فراز صاحب نے خود ہی ہمیں حوصلہ دیا کہ زندہ رہنے کی تمنا ہو تو ہو جاتے ہیں، زندہ رہنے کی تمنا ہو تو ہو جاتے ہیں، فاختاؤں کے بھی کردار عقاب والے۔